Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है जब अरब में कुरान आया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की ये वीडियो है। तो देखते हैं इस वीडियो में मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने क्या बताया है। जब अरब में एक्चुअल में कुरान आया था तो उस टाइम क्या क्या चीजें हैपन्स हुई थी, उन लोगों में कौन कौन सी कमियां थी, इस वीडियो में क्या बताया गया है। देखते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। कि अरब के लोगों में दो खामियां थी। नंबर 1, चिट्टे अनपढ़, जाहिल, उजड़, हत्ता कि इन्हें बाकी लोग उम्मी कहा करते थे। उम्मी नेरे अनपढ़। अच्छा। दूसरी खामी थी कि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, खानदानों के खानदान खत्म हो जाते थे। पानी पीने पिलाने के ऊपर झगड़ा हुआ है तो 10 साल लड़ाई हो रही है। ये दो खामियां थी। नंबर 1 चिट्टे अनपढ़, नंबर 2 लड़ाकू लेकिन आपस में। लेकिन दो खूबियां भी थी। अच्छा। एक खूबी ये थी कि ये टफ माहौल के आदी थे, रेगिस्तान के रहने वाले। बिल्कुल। गर्मियों में यानी इतने मुश्किल सफर करने वाले, ऊंट के ऊपर। सही बात है, महीनों के सफर बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा साजो सामान के साथ। और दूसरी खूबी ये थी कि ये जब किसी को जुबान दे देते थे ना, फिर गर्दन ही कटती थी, पीछे नहीं हटते थे। अच्छा। कट्टर थे, चाहे किसी दुश्मन को भी जुबान दी है। अल्लाह ने उनकी ये दो खूबियां यूटिलाइज कर ली कि जुबान दी अल्लाह के नबी इस्लाम को उन्होंने, जिसने दी, फिर गर्दन ही कटी है। और जुबान के ऊपर कई लड़ाइयां दूसरी खूबी के वो टफ माहौल के आदी थे लेकिन लड़ते आपस में थे। अल्लाह ताला ने उनकी खामी कैसे पूरी की कि उनको एक लीडर ऐसा दे दिया जिसने सारे कबाइल को एक झंडे के नीचे जमा कर दिया। अच्छा। और जहालत के लिए दूर करने के लिए उनको उनकी जुबान में किताब दे दी। अब जिसने सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मादा हिफ्ज की हुई है, उसके सामने कोई क्रिश्चियन का पादरी, क्या यहूदियों का पादरी वो बैठ सकता था? जितने उनके दलाइल थे उन्होंने वो जुबानी याद किए हुए थे। अच्छा। तो वो लोग जो अपने आप को समझते थे कि हम बड़े अल्लामा हैं और ये उम्मी हैं, उन उम्मियों ने उनको इल्म में भी उलट के रख दिया, सिर्फ एक कुरान की वजह से। और अल्लाह ने लीडर दिया, सारे अरब कबाइल जमा हुए। वो अरबी जो आपस में लड़ते थे, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अगर हम एक झंडे के नीचे जमा हो जाए तो हम दुनिया की सुपर पावर्स को उलट सकते हैं, रोमन और पर्शियन एम्पायर को। और देखें सर फिर कैसे उल्टा है उन्होंने। विद इन 17 ईयर्स हर चीज उड़ा के रख दी है। सदियों की सल्तनतें, लाखों की रिजर्व्ड आर्मीज रोमन और पर्शियंस की पूरी दुनिया पे हुकूमतें कर रही हैं, जदीद असला है। और इधर ये बद्दू हैं जिनके पास ऊंट है, घोड़े हैं, तलवारें हैं। ना मंजरी की बताइएगा कमेंट में। ना इनके पास उस तरह के हाथी बड़े बड़े जो पर्शियंस के पास थे। बस चल पड़े, कलमा पड़ा और निकल खड़े हुए। फिर दुनिया ने देखा है कि हर चीज को उलट के रख दिया। उन्हीं के असले उनसे छीन के उन्हीं को उलट दिया। वो सारी की सारी बिजली किसने भरी थी उनके अंदर? इस किताब कुरान में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, गाइडेंस यहीं से मिली उनको। ये किताब थी। किताब पढ़ते थे, ईमान ताजा करते थे। जिहाद का क्यों जिक्र है इतना कुरान के अंदर? क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसी उम्मत उठानी थी जिसने तलवार के जोर पे उखाड़ना था रोमन और पर्शियन। हम मानते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि जो बदमाश सदियों से दुनिया पे हुक्मरान थे और लोगों की रियाया का इस्तेहसाल कर रहे थे, अपनी रियाया का, उन पे उन्होंने इतने टैक्सेस लगाए हुए थे। उनको उखाड़ने के लिए क्या मीठी मीठी बातें चाहिए थी? सही बात है भाई। तारिक जमीर साहब के लेक्चर्स ने रोमन और पर्शियन एम्पायर उखाड़ दी थी। ये तो उन लोगों के लिए मुसलमान हो चुके हैं। बदमाश कब अपनी पोस्ट छोड़ते हैं? उनको फिर असले के जोर पे ही उखाड़ना था।
اور پھر اللہ نے صحابہ کرام کی تلواریں مسلط کی ان کے اوپر. جب اکھاڑ دی, فریڈم آف ایکسپریشن مل گیا, پھر معاملات سیدھے ہو گئے. اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا. اگر کوئی رعایا کہے نا کہ میں بادشاہ کے دین سے الگ ہوتا ہوں, قتل ہو جاتا تھا. آپ پتہ عیسائیت کیسے پھیلی ہے؟ یہ تو سارے بت پرست تھے. کانسٹنٹائن II, جس کے نام پہ قسطنطنیہ شہر تھا جو بعد میں مسلمانوں نے فتح کیا, سلطان محمد فاتح نے, ٹرکی والوں نے اس پہ ایک فلم بھی بنائی ہے, اردو ڈبنگ کے ساتھ ہے. ایک ہی نشست میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2.5-3 گھنٹے کی. جو فلمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے, مولویوں کے لیے نہیں. تو اس نے وہ قسطنطنیہ فتح کیا, پھر اس کا نام استنبول رکھ دیا. وہ کانسٹنٹائن II جو تھا وہ کرسچن ہو گیا تھا. چونکہ وہ کرسچن ہوا تو پوری رعایا 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی وہ کرسچن ہو گئی. ایسے کرسچینٹی پھیلی ہے. اچھا, تو رعایا کو وہی دین رکھنا ہوتا تھا جو حکمران کا. پہلے حکمران بت پرست تھا, عیسائیوں پہ ظلم ہوتے تھے. بعد میں جب حکمران ہی مسلمان ہو گیا, اس زمانے ظاہر عیسائیت اسلام کا ہی نام تھا, تو سارے پیچھے اس امام کے. یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا. دوسری طرف پرشین جو ہیں وہ آتش پرست تھے, ان کے نیچے آتش پرستی کا دین چل رہا تھا. تو یہ پھر ضرورت تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا جاتا. اسلام نے تلوار کے زور پہ ان کو اکھاڑا, ان کی بدماشیاں ختم کی, اور ایسی ختم ہوئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا, پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. ہائے 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 سر, یہ پروفیسیز اللہ کی تائید کے ساتھ ہی کوئی دے سکتا ہے. ان قریب کسرا ختم ہو جائے گا, قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. دیکھ لیں 1500 سال ہو گئے ہیں, نہ رومن امپائر دوبارہ بنی, نہ پرشین امپائر دوبارہ بنی. صحیح بات ہے. حتیٰ کہ اب تو وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گئے, ملکوں والا کانسیپٹ آ گیا. بالکل. اور اس زمانے میں یہ بات کرنا ایک ایسے شخص کا جس کے اوپر ایمان لانے والے گنتی کے لوگ ہوں, بہت بڑی بات. اور اللہ نے پھر اکھڑوایا. اور آج فریڈم آف ایکسپریشن ایسا ہے کہ آج تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ٹرمپ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے. کیوں؟ حالانکہ وہ کرسچن ہے. فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا. آپ جائیں امریکہ میں, آپ کسی مارکیٹ میں مسلح ڈال کے نماز پڑھیں, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. الٹا آپ کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرعون کے سامنے کوئی نماز پڑھتا؟ جادوگروں نے ذرا سی بات کی, ایمان لے کے آئے تو میں تمہیں سولی دے دوں. تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے, اور یہ دور جدید کو تخلیق جو اسلام نے دی ہے وہ قرآن کے ذریعے. ایک علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے, 90+ ان کی ایج ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق. اسی ٹاپک کو ایڈریس کی, کمال کی کتاب ہے وہ, اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ گوگل سے اس کا PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, چھوٹی سی کتاب ہے. انگلش میں بھی ایک کتاب لکھی ہے, گاڈ رائزز, خدا ابھرتا ہے. خدا پھر جو ابھرا ہے نا جی قرآن کے ذریعے. خدا کو تو خیر مخلوق کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مخلوقات نے جو تماشا بنایا ہوا تھا نا, اس تماشے کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر امام اعظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شرک کا خاتمہ کر کے قیامت تک کے لیے جو دین اسٹیبلش کیا اس کتاب کے ذریعے. اب یہ کتاب قیامت تک نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. یہ کتاب ہے سر جس نے دنیا پلٹ دی. اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم صرف اپنی بچی کو جب رخصت کرنے لگتے ہیں نیچے سے گزارتے ہیں, ٹھیک ہے, اور چوم کے غلاف میں رکھ دیتے ہیں. اس سے زیادہ اس قرآن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. ہاں, کئی لوگ ایسے کر رہے ہیں آج کل, پڑھتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی. حالانکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا ہوا, یہ تو ہماری کتاب زندگی ہے. لیکن ماشاءاللہ ایسی سازش اسلام کے خلاف کی ہے کافروں نے نہیں, مسلمانوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ جنازہ نکالا دین کا, اور ایک سلوگن دے دیا قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن میں بڑی بڑی مشکل چیزیں ہیں, اس کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ یہودی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ میرا کلپ آیا نا پچھلے, لیکن اور ایک مولوی نے کہا ہے تو وہ اسلام 360 کے اوپر جو اس نے حملہ کیا ہے, تو میرا کلپ بھی اس پہ ریکارڈ ہوا ہے. تو پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ ہمیں باتیں کرتا ہے, اب تو ویڈیو میں لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو جائیں.
اچھا آج تک آپ نے کبھی نہیں ایسا سنا بھی ہے کہ guys؟ فلاں مولوی کی کتاب ڈائریکٹ نہیں پڑھنی آپ گمراہ ہو جائیں گے. یعنی مولوی کڈا سیاڑا ہے کہ اس کو طریقہ پتا ہے کہ میں نے بات کیسے سمجھانی ہے, اور اس کو ایسی کتاب لکھنی بھی آتی ہے جو گمراہ نہ کرے, اور اللہ کو ایسی کتاب نہیں دینی آئی کہ جو گمراہ ہونے سے بچا لے. قرآن میں کہاں ہے کہ یہ گمراہ کرتا ہے؟ وہ تو اللہ نے ٹانٹ کیا کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے وہ گمراہ ہوتے ہیں, جو ایمان لے ہیں اور بات مان لیں وہ کیسے گمراہ ہوں گے؟ بالکل جی, وہ تو صحیح راستے پہ تعریف پڑے کی ہے ہیں انہوں نے. تو اس کتاب نے جناب دنیا کی کایا کلپ کی ہے, اور اس کا ٹیسٹ آپ تبھی فیل کر سکتے ہیں جب آپ عربی جانتے ہو تھوڑی بہت, یا پھر اگر آپ نے اردو میں ٹیسٹ لینا ہے تو آپ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پڑھیں, وہ اسی سوز و گداز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اردو کے اندر. میں نے ابھی تک کسی اور بندے کے ترجمے کو نہیں دیکھا کہ جو ترجمے بڑے لوگوں نے کیا, احمد بریلوی صاحب نے, شریف تھانوی صاحب نے, ان دونوں کے ترجمے تو ویسے ہی وقت کے ساتھ ختم ہو گئے اس لحاظ سے کہ اس میں تو کئی الفاظ جو ہیں وہ پرانی اردو کے ہیں. ہمارے نئے بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی یہ لکھا کیا ہوا ہے. ہم نے کئی سنگتیں ہلاک کر دی. سنگتیں پتہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا. کئی امتیں, انہوں نے امت کا ترجمہ سنگت کیا, اس زمانے میں وہ چلتا تھا. ٹھیک ہے, آج کل اگر آپ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ رکھیں تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے, لیکن مودودی صاحب نے چونکہ لیٹسٹ اردو میں ترجمہ کیا اور پھر وہ سوز و گداز ٹرانسفر کیا. میرا چیلنج, آپ کوئی قرآن کی صورت نکالیں اپنی مرضی کی, باقی ساروں کے ترجمے رکھیں, پھر مودودی صاحب کا بھی پڑھیں, تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے. الفاظ کے چناؤ, پھر اس میں جو ردم ہے, اور وہ انہوں نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا نوجوان قرآن ترجمے سے لے کے بیٹھتا بھی ہے نا تو بور ہو جاتا ہے. تو ان کا میں نے سمجھا کہ کیوں ہوتا ہے بور, کیونکہ وہ تو پڑھ رہے تھے اردو میں, اللہ نے تو قرآن نازل کیا عربی میں, عربی اس نے سیکھنی کوئی نہیں ہے, اور اردو نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ایز اے اسٹوری بک. یہ تو کتاب زندگی ہے, یہ تو زندہ کتاب ہے, بلکہ مسلمانوں کی زندگی کا سبب ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو, امتوں کو زوال دے گا. جس کو ڈاکٹر اقبال نے پھر شعر میں کہا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز کون؟ صحابہ اہل بیت تابعین تبع تابعین, اور تم خار ہوئے کون؟ اسی, اور صرف اسی نہیں ساڑھے بزرگ بھی. یہ نہ سمجھیے گا, ظاہر آپ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جتنے بابے ہیں زندہ تھے. آج تو کہہ سکتے ہیں مر گئے ہیں. ڈاکٹر اقبال جب یہ شعر کہہ رہا تھا تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر, تو وہ خار احمد بریلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب, یہ سارے لوگ زندہ تھے اس وقت, انہی کو ہی کہہ رہے تھے نا. حتیٰ کہ قرآن کے ترجمے کو بھی گناہ سمجھا گیا. یہ تو بہت بعد میں ترجمہ ہوا ہے, پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا. پہلے تو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہاں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہے. ہم پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دیں کہ جی یہ سلطان بہو نے دیکھے جی قرآن کا ترجمہ کیا, یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا. کیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ فارسی تھی نا. تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے. اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے. اللہ کو کیا نا بزرگوں کی خدمات ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا جی وہ فرید الدین گنج شکر کی بڑی تعلیم. فرید الدین گنج شکر صاحب نے کون سا قرآن کا ترجمہ کیا؟ اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا, بخاری مسلم کا ترجمہ ہی نہیں کیا, وہ کیا خدمات کرتا رہے؟ وہ اپنی تعلیمات دیتے رہے. صحیح غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے, وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا. صرف جو خدمات والا ڈونگ رچایا ہوا ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جتنوں کے مزار بنائے ہوئے آپ نے, کسی ایک کا ترجمہ دکھا دے قرآن کا, تو یہ پھر انہوں نے جان بوجھ کے سیاست کی اسلام کے نام کے اوپر, اپنی باتیں کرواتے رہے. سر ان کو پتا تھا قرآن کا ترجمہ ہو گیا, سورہ زمر اور سورۃ الانعام اگر اردو میں آ گئی تو بابوں کو کس نے پوجنا ہے؟ سر بخاری کا اگر ترجمہ ہو گیا تو ساروں نے تو رفع الیدین سے نماز پڑھنی ہے, بابے سارے بغیر رفع الیدین والے نے بزنس کو کر دیا انہوں نے. یہ وجہ کی بڑی ہوشیاری ہے انہوں نے. یہ نہ سمجھو بولے سمجھے, بہت ہوشیار سمجھے. اور دیکھ لینا پھر اب رزلٹ سامنے آ گیا. جدھر ترجمے ہوئے ہیں وہ کہنا نہیں پیو دادے تے ایتھے ہاتھ بندہ سی, اے ایتھے بندہ ہے, تو رزلٹ نکل آیا نا. اسی لیے بزرگ جو کام کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا.
ہاں انہوں نے بڑی شیاری دکھائی ہے آپ کے ساتھ, لیکن اللہ کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرب قیامت سے پہلے دین کو غلبہ ملنا ہے. غلبہ بابوں کے ذریعے نہیں ملنا تھا, اسی کتاب سے. جس کتاب نے پہلے غلبہ دلایا, اب آج دیکھیں بچہ بچہ اینڈرائیڈ فون کھولے ہوئے ہے, کوئی آیت آتی ہے ترجمہ پڑھ لیتا ہے. تو سر یہ خدمت تو پھر انہوں نے کی ہے نا اسلام کی. اچھا یہ اینڈرائیڈ فون کس رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا؟ وہ کہتے ہیں بزرگ تے دنیا ہی کلب کر دے سے نگاہ مار کے. وہ بزرگاں نو لے آؤ تے ٹھیپا موبائل نیچے چلا سکتے. آپ مجھے بتائیں میں کسی بزرگ کو قبر سے نکالوں اور اس کو یہ موبائل چلا لے گا؟ نہیں. آپ کا بچہ چلا لیتا ہے. اور کسی کا اگر اتنا ایمان ہے نا بزرگوں کے اوپر, تو آج والے بزرگوں پہ بھی ہے. تو میں نے ان کو بڑی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ بزرگ جو جناب دنیا چلا رہے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کو بزرگوں کے ساتھ جہاز پہ بٹھاتے ہیں, جب 10 کلومیٹر ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے یہ بوئنگ جہاز, جب پہنچے تو ہم پائلٹ کو کہے تو تے پائی بسم اللہ پڑھ کے تے پیراشوٹ نال کود جا. بزرگ چلان تے جہاز لینڈ کران, وہ کتنے لینڈ ہوئے گا جہاز؟ سیدھی گل. بزرگاں دے مرید بھی اس جہاز ہی نیچے بیٹھ لگے. جڑے تانوں کہندے ہیں بزرگ دنیا چلا رہے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے جہاز کو نہیں لینڈ ہونا. اور جو جہاز نہیں لینڈ کرا سکتا, میں کہتا ہوں کسی بزرگ کو آپ لا کے جہاز کے کاکپٹ میں بھی بٹھا دینا, وہ نہیں لینڈ کرا سکتا. نہیں کرا سکتا بالکل. ہاں لینڈ کرائے گا اگلے جہاں جا کے, وہ بھی وہ نہیں کرائے گا, خود ہی ہوئے گا. سب کہانی ہے. صحیح ہے. کہانیوں کا دور ختم ہو چکا, کیونکہ اب ایک نعرہ عام ہے. کون سا؟ کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ علمی کتابی جب ہم کہتے ہیں تو وہ علم کون سا علم ہوتا ہے, وہ کتاب کون سی کتاب ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب بالکل جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں میں نے اس پہ بھی 30-35 منٹ لگ گئے. اب آپ آ جائیں سورہ النبا. بہت بڑھیا, مزہ آ گیا سیریسلی. تو گائز ویڈیو بہت ہی بڑھیا تھی, انٹرسٹنگ ویڈیو تھی. ایز آلویز انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت ہی اچھے وے میں اس کو بتایا ہے, اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ انہوں نے بات کی ہے. تو انہوں نے بیسیکلی یہ بتایا کہ جب عرب میں قرآن آیا تو جو اس ٹائم کے عربی لوگ تھے, تو قرآن آنے سے پہلے نا وہ ان میں بڑی کمیاں تھی. اس میں ان میں 2 کمیاں تھیں. ایک تو وہ جدی بہت تھے, دوسرا وہ ان پڑھ تھے, کٹڑ ان پڑھ, مطلب جمع ہی نہیں. لڑتے تھے آپس میں بہت زیادہ. وہ لڑتے ایسے تھے کہ اگر پانی کے اوپر لڑائیاں ہو رہی تو لڑتے ہی جا رہے ہیں آپس میں ہی, خون خرابہ. اور جدی ایسے کہ ایک بار اگر زبان دے دی تو بھائی چاہے اپنا سر کٹے چاہے سامنے والے کا, زبان اس نے پوری کرنی. اور اسی زبان کے چکر میں کیسے کئی لڑائیاں ہوئی ہیں بھینکر والی عرب میں. تو اگر جو پراپر جو عربی لوگ تھے اس ٹائم کے, ان کو اصلی ایمان پہ لے کے کون آیا؟ قرآن. جب قرآن آیا نا, تو جو قرآن میں جو میسج تھا, جو قرآن میں میسج لکھا تھا, انہوں نے ان کو پڑھا. جو بھی پیغمبر تھے انہوں نے آگے قرآن کے سندیش کو پوری دنیا میں پھیلایا. تو ان کو سمجھ آیا کہ نہیں, ہمیں ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہونا چاہیے, کمیونٹیز میں نہ ڈیوائیڈ ہو کر. اللہ نے کیا کیا, لیڈر دے دیا ان کو ایک ایسا جو ان کو ایک جھنڈے کے نیچے گائیڈ کرنے والا دیا, اکٹھا کر سکے, سو دیٹ وہ فتح کریں چیزوں کو لے کے. جو ان کی کمیاں ہیں ان کو امپروو کریں, کمیوں کو ہی آپ ایک پلس پوائنٹ لے کے یوز کیا جائے. جیسے ان کی کمی تھی لڑنے کی, وہ لڑتے رہتے تھے, تو لڑائی ایک صحیح اینگل پہ صحیح دشا میں یوز ہو تو زیادہ بہتر رہتی ہے. جیسے وہ ضدی تھے, ضد ان کی زبان کی ضد, تو انہوں نے اگر زبان دے دی تو سر کٹ جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ابھی بھی کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میں نے بول دیا, میں زبان دے دیا, یہ جٹ کی زبان ہے, یہ مسلمان کی زبان ہے, یہ اس کو بولتے کٹڑتا. پر اس ٹائم کے لوگوں میں یہ بہت ہی زیادہ تھی, پر یہ صحیح نہیں تھا. اب کیا ہوا, جب قرآن آیا تو انہوں نے سمجھا کہ نہیں یار, ایکچولی دین ایمان یہ ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. تو انہوں نے ایک اسلامک جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہوئے, اور انہوں نے اپنا ایک ایم بنایا کہ اب کرنا کیا ہے. انہوں نے پھر کیا کیا, جیسے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بولی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے, کہ لوگ بولتے ہیں نا قرآن میں یہ لکھا ہے قرآن میں جہاد کرو. اب جہاد کے اوپر, جہاد کو نا کئی لوگ بڑا غلط سمجھتے ہیں. تو انہوں نے بلایا کہ یہ تو بالکل انہوں نے صحیح بولا کہ قرآن میں بھی یہی لکھا گیا, کہ لکھا بھی گیا اور پوری دنیا کو بھی پتا ہے کہ قرآن جو اسلام ہے وہ تلوار کے دم پر پھیلا. ٹھیک ہے پھیلا, انہوں نے یہ بولا کہ اس میں قرآن میں کبھی نہیں یہ لکھا گیا کہ تلوار کے دم پہ چیزیں ایگزیکٹلی, پر کیوں ہوئی اس کے پیچھے ریزنز تھے. نہیں, انہوں نے یہ بولا کہ یہ اس کا ایک پہلو ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ تلوار کے دم پر کیوں پھیلا. وہ اس لیے پھیلا کیونکہ اس ٹائم تھا
पर्शियन एम्पायर, उस टाइम जो रोमन एंड पर्शियन रोमन एंड पर्शियन एम्पायर था, वो एक राजा वगैरह का राज चलता था। पूरी दुनिया में दो ही जैसे एम्पायर्स का राज था। अभी तो हम लोग अपनी अपनी अलग अलग मुल्कों में रहते हैं, कंट्रीज में रहते हैं, इंडिपेंडेंटली उस संविधान को फॉलो करते हैं। पर उस टाइम ऐसा नहीं था। अगर एक राजा का राज चल रहा है तो चलता ही आ रहा है, और राजा फिर मनमानी करता था, वसूली करता था, टैक्स करना उससे, अगर कोई ना माने उसको सूली पे टांग देना। तो आप उन्होंने ये बोला कि उन्होंने क्या हम ऐसे प्यार से उनको समझा सकते थे? नहीं समझा सकते थे, इसलिए तलवार उठानी पड़ी। हाँ, उन्होंने सही बोला कि इसलिए उनको तलवार उठानी पड़ी। क्यों? जुल्म का खात्मा करने के लिए, ना कि उनको, देखो उन्होंने सही बोला, एक बिल्कुल सही पॉइंट बोला मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने, कि अगर उनको हम प्यार से बोलते कि जो भी रोमन एंड पर्शियन एम्पायर थे, जो वहां के उस टाइम जुल्मी राजा थे, जैसे वो फिरौन था उस टाइम, फिरौन भला मानने वाला था किसकी बात, वो भी प्यार से, जिसने जादूगरों को सूली की सजा दे दी थी। तो वो उन्होंने ये बोला कि उनको प्यार से मनाने की जरूरत नहीं थी, उस टाइम समय की वो नीड थी। तलवार निकालिए ताकि अगर कोई बंदा डर नहीं रहा ना, तो उसको सामदान दंड भेद, उसको लास्ट में उसको दंड देना ही पड़ता है। तो तलवार के कारण वो डरे। आफ्टर दैट वो जो मुस्लिम उम्मा थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने पर्शियन एंड रोमन एम्पायर का जड़ से खात्मा किया। अगर वो नहीं करते तो आज भी पूरी दुनिया में रोमन एंड पर्शियन एम्पायर होता, कोई भी कंट्री आज आजाद ना होती। अभी भी एम्पायर्स का ही राज होता है, राजाओं का है। जबकि वो उस टाइम, क्योंकि वो हम एक्चुअली हम पता क्या करते हैं, हम अपनी हिस्ट्री को भूल जाते हैं कि हमारे जो पूर्वजों ने वो लड़ाइयां लड़ी, वो क्यों लड़ी। हम उसका एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू कभी नहीं देखते। वो दूसरा पहलू यही है, वो समय की नीड थी। आज ये समय की नीड नहीं कि हाँ, अगर देखो अगर कोई हमसे प्यार से पानी मांगे तो हम उसको देंगे ना, लेकिन वो जबरदस्ती हमसे छीना झपटी करने लगे तो हम उसको भी घर से बाहर ही निकालेंगे। उस टाइम की नीड होती है, तो वो भी उसी टाइम की नीड थी वो। और उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि जैसे कुरान है, कुरान इंडिया में जैसे फारसी चलती थी उस टाइम, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये उस टाइम एक ही थे, मतलब सारे तो फारसी चलती थी। तो कुरान की किताबें जो हैं उनको फारसी में क्यों नहीं कन्वर्ट किया गया? उन्होंने एक बात बोली कि अगर मैं सच बोलूं तो कईयों को मिर्चें लग जाएंगी, कि अगर उस टाइम जो भी मुस्लिम जो स्कॉलर्स थे, या मान लो या कुछ भी लीडर टाइप थे, वो लोग, उन्होंने उस टाइम इन किताबों को, मतलब कुरान को, जैसे कुरान अरबी में लिखी गई है, ठीक है, अरबी में एक्चुअल, बाद में उसकी उर्दू की ट्रांसलेशन हुई, फिर कुछ उसमें एडअप भी किया गया जैसे जैसे वो ट्रांसलेशन होती रही। और उन्होंने ये पॉइंट रखा कि जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया या अफगानिस्तान भी, तो इन लोगों ने उस टाइम तो फारसी चलती थी, है ना, हमारे हिंदुस्तान में, तो उस टाइम उन्होंने फारसी में इसकी ट्रांसलेशन क्यों नहीं की, फारसी में क्यों नहीं लिखी, जबकि इनको फारसी में लिखना चाहिए था। उन्होंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो लिखना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली कुरान में जो लिखा था वो उसकी थोड़ा उल्टी चलना चाहते थे। डॉक्टर साहब ने यही बताया कि इन्होंने कुरान को एज अ बिजनेस यूज किया, एज अ बिजनेस यूज कर रहे थे वो। उन्होंने ये नहीं यूज किया कि इसको हम फैलाएंगे, उन्होंने एज अ बिजनेस यूज किया। उन्होंने ये सोचा ना कि अगर हम इसको फारसी में लिख देंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। और ये हर मजहब में, ये नहीं कि अकेला इस्लाम में है, हिंदुइज्म में भी है भाई, ईसाई में भी है, हर सिखिज्म में, हर मतलब हर धर्म में ये चीजें होती हैं। सही बात है कि कुछ लोग अपने दीन के ना उलट ही चलते हैं, क्योंकि उसमें, और उन्होंने ये भी बोला डॉक्टर साहब ने कि ये कोई उनका नहीं है कि नॉन मुस्लिम लोगों का काम नहीं, ये मुस्लिम लोगों का काम है। और गाइस एक चीज मेरे को आपसे जाननी है, जैसे इसमें बोला गया कि डॉक्टर साहब ने बोला कि लाइक कई लोग अभी भी बोलते हैं कि कुरान मत पढ़ो, डायरेक्टली कुरान मत पढ़ो, कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे कुरान के नाम पे डराते हैं, वो डराते हैं बेसिकली। क्या आज भी ये चीजें चल रही हैं, मतलब इस्लाम में? क्या सच में ऐसे, मतलब आप लोग क्या सोचते हो कि अभी भी ऐसे में मुस्लिम कम्युनिटीज में कुछ लोग ऐसे हैं कि सच में वो जो कुरान के नाम पर अपने बच्चों को या दूसरे सामने वाले को डराते हैं कि नहीं मत कुरान मत पढ़ना, उसमें ये लिखा है, जबकि कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कुरान तो आपको, कुरान एक ना, उसको स्पिरिचुअल बुक ना मान के ना, उसको जिंदगी को गाइड करने वाली बुक माने ना, तो ज्यादा बेटर होगा। वही उन्होंने बोला कि अल्लाह ने तो यही बोला था कि कुरान के ऊपर जो नहीं चलेगा उसके लिए डरने का काम है। ये था पॉइंट मेन, कि जो गलत काम करेगा और कुरान के उलट चलेगा ना, जो कुरान में जो बेसिकली बदी करेगा, बिल्कुल, वो उनके लिए डरने वाला काम है। जो नेकी के ऊपर चल रहे हैं और कुरान की बातों को इम्प्लीमेंट करने अपनी लाइफ में, उनको क्या डरने की जरूरत है भाई। सच्चे इंसान को डरने की जरूरत नहीं होती। चोर ही हमेशा डरता है, ये सच्चा इंसान कभी नहीं डरता। तो ये बातें बहुत अच्छी बातें की हैं, ये इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए भी थी और आम इंसान के लिए भी थी। बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है मोहम्मद अली मिर्जा साहब। इनकी बातें सुनने में मजा बड़ा आता है, मजा भी आता है और इजीली समझ आता है। कोई इनके बारे में जो मर्जी कुछ कहे, लेकिन इनकी बातें ना पॉइंट टू पॉइंट बात कहते हैं ये।
तो गाइस वीडियो बहुत अच्छी थी, हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।